بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ڈاک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں ایک پروگرام کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بھی پسند آئے گا۔ دوستو، یوں ہے گزشتہ ہفتے نیو یارک ٹائم میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل میں یہ انکشاف کیا گیا امریکی CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس گزشتہ ماہ خفیہ دورے پر پاکستان آئے اور آرمی چیف باجوہ صاحب اور ISI کے ڈائریکٹر فیض میر صاحب سے ملاقاتیں کیں، جس میں افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی کے تناظر میں پاکستان سے امریکہ کو فضائی اڈے چاہنے کی درخواست دی۔ اور یوں اس آرٹیکل میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا اگرچہ پاکستان امریکہ کو فضائی اڈے دینے پر آمادہ ہے، تاہم پاکستان نے اس کے لیے امریکہ کے سامنے سخت شرائط رکھی ہیں۔ واضح رہے امریکہ کا موقف ہے افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی کے بعد خدشہ ہے افغانستان میں القاعدہ، داعش اور دیگر دہشت گرد گروپ دوبارہ سرگرم نہ ہو جائیں اور امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ نہ ہو۔ دوستو، یوں اس سلسلے کی ایک پیش رفت گزشتہ ماہ جنیوا میں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معاہد یوسف کی امریکی ہم منصب جیک سلوال کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس کے بعد امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے یہ تصدیق کی امریکہ کو پاکستان سے ایک یا دو فضائی اڈے چاہیے اور امریکی حکومت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں حوصلہ افزا بات چیت جاری ہے۔ تاہم پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ روز سینٹ میں اس بات کی تردید کی کہ امریکہ پاکستان سے کوئی اڈے لے رہا ہے اور پاکستان دے رہا ہے۔ دوستو، یاد رکھے ماضی میں بھی 9/11 کے بعد امریکہ کو افغانستان میں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے فضائی اور زمینی مدد کی ضرورت تھی، اور دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2001 میں ہونے والا ایئر لائن آف کمیونیکیشن اور گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن کے معاہدے ہوئے، جس کی روح سے امریکہ کو پاکستان میں اپنے ایئر بیس قائم کرنے کی اجازت دی گئی۔ دوستو، امریکہ ماضی میں بھی بلوچستان کے ہلدار کے نزدیک واشک کے علاقے میں قائم شمسی ایئر بیس اور سندھ کے علاقے جیکب آباد میں شہباز ایئر بیس کو استعمال کرتا رہا۔ ان دونوں ہوائی اڈوں سے امریکہ کے طیارے اڑا کرتے، جبکہ شمسی ایئر بیس کو امریکی ڈرون حملوں کے لیے استعمال کرتا رہا، اور 2011 کے وسط میں شہباز ایئر بیس کو بند کر دیا، جبکہ شمسی ایئر بیس کو نومبر 2011 میں ایمرجنسی میں ہونے والے اسلحہ حملے کے بعد امریکہ پر پاکستان کی فضائی اور زمینی راستے استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ دوستو، امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ لالچ، دباؤ اور ڈرا دھمکا کر پاکستان کو یہ باور کرایا جائے کہ ALDC اور JLOC معاہدے کے تحت امریکہ سے تعاون کا پابند ہے، کیونکہ آج کل امریکہ کو افغانستان سے اپنی افواج کی واپسی کے بعد ایک بار پھر یہ فضائی اڈے درکار ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے افغانستان کی جنگ پاکستان میں بیٹھ کر لڑی جائے۔ دوستو، یہ امریکہ افغانستان سے نکل کر پاکستان میں بیٹھ کر اس علاقے میں اپنی نمبرداری، اجارہ داری قائم
رکھنے کی کوشش کرتا اور اشتہار استعمال کرے، مگر اس کے جواب میں طالبان نے صاف لفظوں میں یہ واضح کر دیا کوئی ہمسایہ ملک امریکہ کو فضائی اڈے فراہم نہ کرے۔ اگر ایسا کیا گیا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، جبکہ ہمارے ہمسایہ ممالک چین اور ایران بھی یہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ امریکی CIA کا علاقے میں بیٹھ کر ان کی جاسوسی کرے، اور پاکستان اور چین کے دیرینہ تعلقات ہیں، دوست ہیں، جن کے بارے میں یہی کہی جاتا ہے۔ مالیہ سے اوپر تک پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب عالمی سطح پر امریکہ چین کی کھلکار مخالفت کر رہا ہے، پاکستان انتہائی قریبی دوست کی خواہش پر امریکہ کو فضائی اڈے کیسے فراہم کر سکتا ہے؟ یہ بات یقینی ہے کہ CIA کو اپنے اس علاقے میں اپنا نیٹ ورک قائم کرنے کے لیے فضائی اڈے درکار ہیں۔ دوستو، یہاں سے وہ افغانستان میں سیکورٹی کی آڑ میں چین اور ایران کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھ سکے گا۔ پاکستان کے علاوہ امریکہ نے وسط ایشیا کی سابقی روسی ریاستوں کو فضائی اڈوں کے حصول کے لیے انگیج کر رکھا ہے، مگر روسی مخالفت کی وجہ سے امریکہ کو یہاں بھی ناکامی کا سامنا ہے۔ امریکہ کے پاس پاکستان سے ایئرپورٹ لینے کے لیے اور فضائی اڈوں کے حصول کے لیے کتنا بے تاب ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ پاکستان میں مسلسل اعلیٰ سطح پر بات چیت رکھے ہوئے ہے، امریکی وزیر خارجہ ہو یا پاکستانی وزیر خارجہ ہو، امریکی سلامتی کے مشیر جیک ہو، پاکستان کے سلامتی کے مشیر معیذ یوسف سے، جبکہ امریکی وزیر دفاع اور CIA کے چیف ولیم برنس، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈائریکٹر جنرل ISI فیض حمید سے بات چیت کا سلسلہ رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ بھی دیکھیں، ماضی کے تلخ تجربوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امید کی جا رہی ہے کہ پرویز مشرف نے 2001 میں جو امریکہ کو فضائی اڈے دینے کی غلطی کی یا بلنڈر کیا، امید ہے موجودہ پاکستان کے پرائم منسٹر وہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ مگر دوستو، ہمیں یہ بھی خطرہ ہے کہیں موجودہ پرائم منسٹر اپنی حسب روایت یو ٹرن لے کر ملک کے خلاف یا فضائی اڈے دینے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ دوستو، ہمیں اس وقت بھی دھچکا لگا رہتا ہے کیونکہ خان صاحب ان 3 سالوں میں جو انہوں نے 7-8 سال میں پاکستانی قوم کے اوپر احسان کیا، ان کی مدد کے ساتھ پرائم منسٹر میں آئے، اور جب حکومت سنبھالی ان 3 سالوں میں ہر شعبے کا بیڑا کر دیا، چاہے شعبہ امور خارجہ ہو، چاہے وہ دفاع کا ہو، چاہے پاور ٹیکنالوجی کا ہو، آپ بھی یہ دیکھیں، اور پٹرولیم کا ہو، یہاں تک کہ اس وقت معاشیت آئین کو مسائل پہ آئی، مگر اخباری پراپوگنڈوں کے تحت ہر TV چینل، میڈیا پرنٹ اور اخبارات کے ذریعے اپنی اتنی چرچا کرا رہے ہیں، قوم کو یہ یقین دلا رہے ہیں ہماری گروتھ 4.5 پہ آ جائے گی۔ دوستو، یہ سب فراڈ ہے۔ یہ اگر خان صاحب کہتے ہیں 1 مہینے میں $2.5 ارب پاکستان میں آئے اوورسیز کے ذریعے، دوستو آپ اس کو کیسے ویریفائی کر سکیں گے؟ یہ کیونکہ آج سے 6 ماہ پہلے عمران خان صاحب نے اپنے مشیران اور معاونین خصوصی اور کابینہ میں یہ حکم جاری کیا، آج کے بعد آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی اور حکومت کی تعریفیں کرنا ہے، اور اس وقت عمران خان نے ہر میڈیا پر آرڈیننس تازہ کر حاوی کر لیا ہے۔ اس وقت جیو TV کا یہ حال ہے، OPTV دوسرے نمبر پر آیا ہے۔ دوستو،
چلتے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا ذکر کرتے کرتے یہاں تک آپ پہنچے کہ خان صاحب کی انفرادی غلطیوں کا بھی ذکر ہم کر بیٹھے۔ دوستو، یہ تھا آج ہمارا پاکستان امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں ایک پروگرام۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ دوستو، اگر آپ پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کریں، اور ساتھ ہی ڈاکٹر A B4 کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ کی طرح بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔